اصطلاح کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار ماہ مقدس، ماہ رحمت، ماہ مغفرت رمضان المبارک نصیب کیا ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں اور اس کی رحمتیں اچھے طریقے سے کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے اللہ کی طرف سے یہ فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کے پہ بھی فرض کیے گئے۔ یعنی یہ روزوں کی فرضیت یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے بلکہ ہر امت پہ روزے فرض رہے ہیں۔ طریقہ کار مختلف رہا ہے، تعداد مختلف رہی ہے، لیکن روزہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اس امت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے جب روزے کی فرضیت عطا کی تو پورا مہینہ اپنی رحمت کا دریا بہا دیا ہے۔ روزے کا جو اصل مطلب اور اس کا مقصود ہے، فلسفہ ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مہینہ جو آدمی پریکٹس کرتا ہے کھانے پینے اور اپنی زبان اور اپنے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے جو حدیث پاک پڑھتے ہیں یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے ان 5 باتوں کو تفصیلاً آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانھا لی۔ یہ حدیث قدسی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خود خدا کا۔ اللہ خود اپنے بندوں سے مخاطب ہے، چونکہ اللہ کا اصول اور طریقہ یہ ہے اللہ عام بندے سے بات نہیں کرتا، عام انسان سے کلام نہیں کرتا، یا وہ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، وحی کے ذریعے کرتا ہے، یا پس پردہ کلام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے جب خطاب کیا تو اس وقت اپنے محبوب کے وسیلہ سے بات کی، اپنا پیغام مصطفیٰ کو نازل کیا اور مصطفیٰ کی زبانی اس امت کو پیغام بھجوایا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوا ایک روزے، باقی جتنی عبادات ہیں وہ سب بندے کے لیے ہیں۔ ایک روزہ ایسی عبادت ہے جو خالصتاً خدا کی۔ اللہ فرماتا فَإِنَّهَا لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ چونکہ خالصتاً میرے لیے ہے اس لیے اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔
یہ پہلی بات ہے، 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، روزہ میرے لیے میں ہی جزا دوں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذکر فکر تسبیح تحمید جو کرتے ہیں، ثواب کون دیتا ہے؟ اجر کون دیتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر خدا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود دیتا ہوں، باقی عبادات وہ بندے کے لیے۔ اس جملے کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے جزا سارے عملوں کی خدا دیتا ہے، پر فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے، واسطہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کا اجر و ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ صدقہ کیا، خیرات کی، جو کوئی کام کیا، اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ لیکن ایک روزہ واحد عبادت ہے جو اللہ فرشتوں کے حوالے نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خدا خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں۔ اس جملے کا معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شارحین نے اس جملے کے کئی معانی کیے ہیں، ان میں سے پہلا معنی جو ہے وہ جو ہے اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس حدیث بخاری اور حدیث مسلم کا جو ہے نا جو تشریحات لکھی ہیں انہیں بہت خوبصورت تفریح لکھی ہے۔ اس کا پہلا معنی وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، روزہ میرے لیے جزا میں دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے چونکہ کسی بھی قوم نے کسی بھی زمانے میں روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت نہیں کی، یہ جملہ سوچنے والا ہے۔ پہلی قوموں میں بڑے بڑے مشرک گزرے ہیں، بت پرست گزرے ہیں، انہوں نے نماز تو غیروں کے نام پہ پڑھی ہے، سجدے غیروں کو کیے ہیں۔ مشرکین جب خیرات کرتے تھے تو وہ بتوں کے سامنے رکھ کے آ جاتے تھے، تو بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ دنیا کی جتنی عبادتیں ہوتی وہ غیر اللہ کے نام پہ ہو سکتی تھی، ہوتی رہیں، ایک واحد عبادت روزہ تھی۔ کسی بڑی سے بڑی مشرک قوم نے بھی روزہ کسی غیر اللہ کے نام پہ رکھا ہی نہیں۔ روزہ جب سے ہے، جب تک رہے گا، صرف اور صرف خدا کے نام پہ ہوگا۔ لہذا باقی عبادتوں سے روزہ مختلف عبادت ہے، خاص الخاص عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے دوسرے کا شبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جب تو خالصتاً میرے لیے ہی کرتا ہے اور کسی کا خیال ہی تجھے نہیں آتا، تو پھر اس کی اجر اور اس کا ثواب میں فرشتوں کے ذریعے کیوں دوں؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بے مثال دست قدرت سے خود عطا کر دوں گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے، روزہ چونکہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اس لیے ریا کا امکان اس میں بہت ہی کم ہوتا ہے، باخلاف نماز صدقہ و خیرات کے۔ باقی ساری عبادتوں میں ریاکاری کا شبہ زیادہ ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھیں گے تو باجماعت پڑھیں گے، کافی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں ریاکاری آنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ بالفرض ہم گھر پڑھ لیتے ہیں، گھر میں تو فیملی ہے، گھر میں بھی کچھ افراد ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت جو نماز کی عبادت ہے ہم لوگوں کے سامنے کرنی ہوتی ہے۔ 5 نمازیں ہم کتنی نمازوں میں چھپ کے کر سکتے ہیں؟ فجر چھپ کے پڑھ لیں گے، عشاء چھپ کے اندھیرے میں پڑھ لیں گے، باقی 3 نمازیں تو ہمیں دن کے اجالے میں پڑھنی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھے گا۔ جب کوئی انسان کو انسان دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں خیال آتے، فطرت انسان کی، ہر آدمی اپنی عزت بھی چاہتا ہے، اپنے آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہے، انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، بھی خیرات کہیں ہم باہر پھینک کے تو نہیں آتے، کسی نہ کسی غریب مستحق کو دینی ہے، تو دیتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ بڑا سخی ہے، یا میری یہ ساری زندگی عزت کرتا رہے گا، یا میں ایسا بھی خیال آ سکتا کہ میں غریب کی خدمت کروں، شاید کوئی احسان کر رہا، یا یہ بتانا مقصود ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ دیکھ میں امیر ہوں تو غریب ہے،
میں دینے والا ہوں، تو میرا محتاج ہے۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے انسان کے ذہن میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، نماز میں بھی ہو سکتی ہے، خیرات میں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج کرنے جائیں وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، کتنے لوگ دوڑ رہے ہیں، انسان کے ذہن میں وہ بھی خیال آ سکتا ہے، مطاف میں پھر رہا ہے۔ لیکن آج کل جس زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی پہلے جاتا بعد میں ہے، سٹیٹس پہلے لگا دیتا ہے کہ میں جناب چلا ہوں، یہ میں آ رہا ہوں، یہ وہاں پہنچا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کعبے میں کھڑا ہوں، یہ مدینے میں کھڑا ہوں، دیکھو میں یہ نہ جانے کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سب کچھ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے، ادھر سے کعبے کی دیوار کو ہاتھ پکڑ کے وہ رو رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ اپنی مووی بنا رہا ہوتا ہے، اسی ہاتھ سے مووی بنا رہا دکھانے کے لیے کہ میں کعبے کے غلاف پکڑ کے رو رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ خوف خدا ہے یا ریاکاری ہے؟ لوگوں کو دکھانے مقصود تھا میں نے تو رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں۔ جس نے رو کے دعا مانگنی ہے اس کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا، اس نے رونا ہے تو صرف خدا کے سامنے رونا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں اس لیے رونا نہیں آتا، ہمیں مووی بنانے کے لیے رونا آتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں کی بھی موویاں بنا رہے ہوتے، سارے معاملات کر رہے ہوتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نماز میں ریاکاری کے چانس زیادہ ہیں، صدقے میں زیادہ ہیں، حتیٰ کہ حج میں زیادہ ہیں، صدقات و خیرات میں زیادہ ہیں، تسبیح و چلہ خانے میں زیادہ ہیں۔ ہر عبادت میں ریاکاری کے دکھلاوے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ سب سے کم اگر چانس ہے تو وہ روزے میں۔ روزہ خفیہ عبادت ہے، چھپی عبادت ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، کسی کو کیا خبر ہے اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ لہذا روزہ ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہے، ایسی چھپی عبادت ہے جو ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ یہ ایسی پوشیدہ عبادت ہے، پوشیدہ رہنا خدا کی صفت ہے۔ اللہ کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ پردوں میں ہے، وہ قدرت کے بے مثال پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی نسبت صفت خدا سے جڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس عمل کی، جس عبادت کی نسبت میری صفات سے ملتی ہے اس کا اجر میں فرشتوں کے ذریعے نہیں دینا چاہتا، میں رب در پردہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نواز دوں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ دو معنی ہو گئے۔ اب تیسرا معنی علماء نے کیا ہے، اس میں باقی عبادات میں انسان کی کچھ مقصود ہوتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وہ پوری ہو سکتی ہیں، لیکن روزے میں انسان کی ذاتی، نفسی، بدنی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر تکلیف ہی ہے۔ بھئی اگر مجھے ذہنی اور بدنی سکون آئے، میں ایک کام کروں تو اپنے سکون کے لیے کرنا ہے۔ اگر مجھے کہیں لالچ ہے، کوئی مالی، کوئی بدنی، کوئی وغیرہ وغیرہ، میں نے اسے لالچ کے لیے کام کرنا ہے۔ جب میں نے لالچ کے لیے کام کرنا تو میرا مفاد ذاتی ہے، لہذا اس کے بدلے میں جو کام کروں گا وہ اور ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے مجھے تکلیف ہی تکلیف ہے، مشکل ہی مشکل ہے، میں مشکل جھیلے جا رہا ہوں، کام کیے جا رہا ہوں، تو کیا خیال ہے اس کام کی زیادہ فضیلت ہوتی جس میں مفاد ہے، یا اس کام کی زیادہ فضیلت ہو جس میں مفاد نہیں ہے، مشقت ہی ہے؟ آپ تھوڑا سا ایک اور جملہ سن لیں، جہاد کے بدلے میں جب موت آتی ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مرنا ہر کسی نے ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو میدان جہاد میں قتل ہو کے مر جاتا ہے، ایک آدمی وہ ہے برسر روڈ قتل ہو کے مر جاتا ہے، مرا وہ بھی قتل سے ہے، مرا یہ بھی قتل سے ہے، پر اس کی شان اور ہے، اس کی شان اور ہے۔ اور روڈ پہ مرنے والا شہید تو ہو سکتا ہے، حکمی شہید ہے، میدان جہاد میں مرنے والا، قتل ہونے والا ایسے نہیں مرتا، جب اس کی روح پرواز کرتے تو پردے اٹھا دیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو مشقت ہی مشقت ہے، اس نے تیر کھانے ہیں، زخم کھانے ہیں، تلواریں جھیلنی ہیں، نہ جانے جسم چھلنی کرنا ہے، خون بہنا ہے، ساری مصیبتیں جھیل کر بعد میں خدا کو جان دینی ہے۔
راہ خدا میں جب مشکل سے جان دیتا ہے تو اللہ پاک پھر دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کچھ نہیں دیکھا، بیوی چھوڑایا، بچے چھوڑایا، نسل چھوڑایا، مالی مفادات چھوڑایا، دنیا کی غرض کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے میری راہ میں میری خاطر جان دے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی کوئی پردہ ہے، پردے اٹھا کے دیدار کیا جاتا ہے۔ جیسی مشکل سے عبادت ہوتی ہے اتنا منصب ہوتا ہے۔ وہ پونے 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے روزہ رکھنے والا آدمی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی جسمانی شہوت پوری کرتا ہے، تینوں کاموں سے باز رہتا ہے۔ زبان پہ بھی پابندی، جسم پہ بھی پابندی، کتنی بڑی مشکل ہے۔ اور پھر دیکھیں جتنی شدت کی بھوک لگی ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی انسان کو حیا ہوتا ہے، انسان پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ جب اتنی مشقت دیکھتا ہے، اتنی مشکل سے گزرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ذاتی تو تکلیف جھیل رہا ہے، بھوک اور پیاس ہے، سب کچھ اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں ہے، اور طبیعت میں اس کے شہوت ہے، اس کو گناہ کی طلب ہے، پھر بھی نہیں کرتا کہ روزہ ہے، حیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا حیا کرے اور با حیا طریقے سے عبادت کرے، اس کا اجر اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ میں کسی کے حوالے سے دوں۔ فرمایا فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ، تمہارے تھرو نہیں، میں خدا اس کا اجر اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا معنی علماء نے کیا ہے اسی روایت کی، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کو بعض علماء نے یوں پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں ہوں، یہ دوسرا معنی ہے۔ اس کو مجہول پڑھیں گے تو اس کا معنی اس کی جزا میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ساری عبادات کی جزا جنت ہے، روزہ واحد عبادت ہے جس کا بدلہ خدا، باقی جتنی باتیں کریں گے جنت ملے گی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے تو میرا دیدار نصیب ہو، جس کو خدا کا دیدار نصیب ہو، کہ چھوٹی سی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لہذا ہمیں اس کو رسم نہیں کرنا، یہ نہیں سوچل آ گیا جی رمضان آ گیا جی ٹھیک ہو گیا، رمضان شریف آ گیا جی چلا جائے گا، نو، رمضان بہت بڑی بہار لے کر آیا ہے، اللہ کی ملاقات کی خوشخبری لے کر آیا ہے، رب کے ملنے کی خوشنودی لے کر آیا ہے۔ وہ ماہ رمضان المبارک ہمیں رب کے قریب کرنے آیا ہے، ہم بہت دور ہو گئے، معاملات میں پھنس گئے، دنیا میں الجھ گئے، ہماری دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی، ہماری سوچیں کہیں سے کہیں نکل گئی، ہمیں ماہ رمضان المبارک میں سوچیں واپس لوٹا کے اپنے خالق حقیقی سے پھر سے جوڑنے۔ تو یہ روزے کا مطلب، اللہ فرماتا ہے ساری باتیں ایک طرف پر روزہ ایک طرف، ساری باتوں کے بدلے جنت دوں گا اور جنت کی ہوائیں دوں گا، پر یاد رکھ لو روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا صرف جنت نہیں ہے، جنت بھی ہوگی، خدا کا بے مثال دیدار بھی۔ چوتھا معنی اس کا سن لیں، علماء نے اس کا چوتھا معنی یہ کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جب انسان اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے نا، جب بھوک نے ستایا ہوتا ہے، زبان خشک رہتی ہے، انسان کے معدے سے بو سی نکل رہی ہوتی ہے، حال سے بحال ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی جسمانی طور پہ کمزور ہو تو اس کے جسم میں جب پیاس ہوتی ہے تو اس کا جسم کٹنے کو آتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات اکیلے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، تنے تنا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہوتا، کھانا رکھا ہے، پینے کو سب کچھ رکھا ہے، حتیٰ کہ جس وقت افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت کی صورتحال دیکھ لے، سارا سامان آدمی تیار کر کے دسترخوان سجا کے ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے، اور ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بس یہ ٹائم گزر جائے، میں کچھ نہ کچھ کھا لوں، کوئی پانی کا گھونٹ پی لوں۔ جب اتنی مشکل حالت میں ہوتا ہے، یہی کیفیت اکیلے کمرے میں تنہا بھی ہوتی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، پھر بھی رب کیا کہتا ہے؟ کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ خاص گھڑی ہوتی ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے،
تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، رب بھی اسی وقت قاہر ہوتا ہے، اے بندہ جب تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر دیکھ میں رب صرف تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ پھر رب کی رحمت کی توجہ اس بندے پہ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کو رب نظر رحمت سے دیکھے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، یہ وہ گھڑیاں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو میرا رب میری امت کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا۔ یہ وہ خوش بخت قوم ہے، یہ وہ خوش بخت امت ہے، یہ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہمیں رمضان مبارک کی پہلی رات سے رب رحمت سے دیکھتا ہے، پورا مہینہ رحمت سے دیکھتا رہتا ہے۔ اور جس پہ رب اتنی کرم کر دے، کیا خیال ہے؟ دن کو سموسے کھانے ہیں، پکوڑوں کی پارٹی کرنی ہے، جوانی کو مستانی میں گزار دینا ہے، نہیں کھیل کود لہو و لعب میں گزار دینا ہے، او بھائی نہیں، سارے معاملات ہوتے رہیں گے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں اپنی جان کو تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے رب کی اتنی بڑی نعمت، اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں پورا مہینہ باقاعدگی سے، جرات سے، ایمانداری کے ساتھ، پورے تقاضوں کے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر ہم یہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھ گئے تو ہماری زندگی کا کایا پلٹ سکتا۔ یہ تھا پہلا جملہ جس کو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، علماء نے اس کے آداب لکھے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کے آداب ہیں، ان آداب میں سے پہلا ادب سن لیں، نگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ روزوں میں نگاہ کی حفاظت کرنی، ہر وہ چیز جس کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے اس سے نگاہ کو بچانا لازم ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے خاوند اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے روزے کی حالت میں نہ دے، اتنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی۔ اور دوسرا ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان کی حفاظت کیا؟ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، گالی گلوچ، غیبت، شکوہ، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا، فساد، ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ روزے کے آداب میں سے ادب ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، لہو و لعب سے نہیں بچتا، لغویات سے نہیں بچتا، اس کا صبح سے لے کر شام تک بھوکا مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو آدمی اس رمضان المبارک ادب نہیں کرتا، اس کے آداب کا خیال نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں ملتا، صرف بھوک ملتی ہے، سارا دن بھوکا رہ گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ مت سوچیں کہ ہماری روٹین وہی رہے گی، سارا دن پہلے بھی گالیاں دیتے تھے، روزے میں بھی گالیاں دیتے، پہلے بھی شغل اور تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کا نام ڈالتے تھے، اب روزہ رکھ کے بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ حالت نہیں بدلی، طبیعت نہیں بدلی، انداز نہیں بدلا، روزے کا خیال نہیں آیا، جو پہلے میٹنگ ہوتی تھی وہی میٹنگ ہے، جو پہلے گیدرنگ کرتے تھے وہی گیدرنگ کر رہے ہیں، جیسے پہلے چوک پہ بیٹھ کے ہم تماشا لگاتے تھے آج وہی تماشا لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا روزہ تو رکھا، روزہ ضائع کر دیا۔ اگر روزہ بچانا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کے ساتھ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر وہ بات جو زبان سے بولنا منع ہے، ہر وہ بات سننا، اس پہ کان دھرنا بھی منع ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 4، باقی اعضاء کو بدن کے ممنوعات سے حفاظت کرنی ہے، یعنی ہاتھ کا ناجائز چیز کو پکڑنا، پاؤں کا ناجائز کام کی طرف چل کے جانا، اور باقی معاملات پورے جسم کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنا۔ اگر یہ کریں گے تو روزہ ہمیں اسی برکت کے ساتھ پیش آئے گا جو برکات اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں۔ اگر ادب کا خیال نہیں رکھیں گے تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 5، افطار کے وقت حلال مال سے افطار کرنا ہے، سحری کے ٹائم رزق حلال سے سحری کا کھانا کھانا۔
حتیٰ کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے اگر مشتبہ، اگر رزق ہے نا مشتبہ، جس میں شک ہے حلال ہے یا حرام ہے، حلال و حرام میں شبہ ہے، ایسے رزق سے بھی اگر روزہ افطار کریں گے تو سارے دن کی محنت ضائع۔ لہذا بغور ہر کسی نے کوشش کرنی ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال سے سحری کریں، رزق حلال سے افطار کریں، پھر یہ 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، ورنہ نہیں کرے۔ لہذا ہمیں عادتیں بدلنی ہوگی، دوستی بدلنی ہوگی، رمضان المبارک میں ٹھہر نہیں لگانا، مجمع نہیں کرنا، ہمیں اپنی حفاظت، اپنے روزے کو خود بچانا ہے، دوسرے کے روزے کو بھی خود بچانا ہے۔ اگر بچائیں گے تو اس کی فضیلت ملے گی، ورنہ محروم ہو جائے۔ اگلا جملہ اس حدیث بخاری کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو روزہ ہو، حالت روزہ میں ہو، تو اس کو لغو بیہودہ بات نہیں کرنی۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، سرکار نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی آ کے جھگڑا کرتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے یا تمہارے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہو، تو اسے ایک کہنا ہے بھئی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ فوجی کے پاس ڈھال ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اس میں تختہ ہوتا ہے، اس کے ڈھال ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تیر سے اس نے دشمن پہ وار کرنا ہے، تلوار سے وار کرنا ہے، اور ڈھال کے ساتھ اپنی حفاظت کرنی، اپنا دفاع کرنا ہے۔ روزہ انسان کی ڈھال ہے، روزہ رکھ کے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا؟ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو گالی کا بدلہ گالی، پھر تو ڈھال نہ ہوا۔ دو باتیں ہیں، لڑنے والا، جھگڑنے والا، گالی دینے والا اگر سمجھدار ہے تو اس سے اتنا کہہ دو بھائی میں روزے دار ہوں، تیری مہربانی، شکریہ، معاف کر دے، اپنا کام کرے، مجھے اپنا کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ بندہ ماننے والا نہیں ہے، ہٹ دھرم آدمی ہے، ضدی قسم کا آدمی ہے، اناپ پرست ہے، جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اس کو جو کرتے پھرے اس نے ماننا نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے پھر اس سے نہ کہے کہ تو روزہ دار ہے، میں روزہ دار ہوں، بلکہ خود کو کہے۔ چلو وہ نہیں مانتا، نہ مانے بندہ، تو خود تو روزہ دار ہے نا، پیچھے ہو جا، خود پیچھے ہو جا، بھئی ٹھیک ہے جو تو کہنا ہے کہہ دے، میں چلا، اس سے کنارہ کشی کر جائے، واپس آ جائے۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دینا، لغویات نہیں بکنی، لڑنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ڈھال ہے، روزے کو ڈھال بنا کر ایمان بھی بچانا ہے، روزہ بھی بچانا ہے، یہ ڈھال ہے۔ اگر یہ کام نہ کریں، کوئی آدمی ہمارے سے کوئی چھوٹی موٹی بات کر لیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ فوراً الجھ جائیں اور اس کی بات سے بڑھ کے بات کا جواب دے، تو اس کا مطلب وہ ہے ہم نے اپنے روزے کو خود ضائع کیا۔ روزے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا ہے، ہمیں اس کا بدلے میں گالی کے بدلے گالی نہیں دینی۔ تیسرا جملہ حدیث پاک کا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میرے مصطفیٰ اگر خود بغیر قسم کے بات کہہ دے تو شک نہیں رہتا، جس میں قسم کھا کے کہہ دے اس بات کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے قسم کھا کے فرمایا، سرکار نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو رب کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ کون سی بو ہے؟ ایک تو ہم نے کھانا کھانا ہے نا، کھانا کھا کے بعد ہم نے برشی کرنی ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ برشی کے لیے بعض علماء نے اجازت لکھی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ دن کے ٹائم ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی، کیونکہ اس میں کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات فوراً آدمی کے حلقے میں اتر جاتے ہیں۔ مسواک کر سکتے ہو، مسواک میں کیمیکل نہیں ہوتے، وہ گیلا ہو سوکھا ہو جیسا ہو کر سکتے ہو، جس وقت صبح بھی کر سکتے ہو، دوپہر کر سکتے ہو، شام بھی۔ مسواک میں کوئی منع نہیں، وہ جو ہم کریم استعمال کرتے ہیں دانتوں کی، اس میں پرابلم، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں احتیاط کا لفظ بول رہا ہوں،
احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو کھانے کی ایک بو ہوتی ہے، کھانے کی بو کا مطلب نہیں ہے، جب انسان کا روزے دار کا آخری وقت ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں نا، معدہ خشک ہوتا ہے، اس خشک معدے سے ایک ہواڑ نکلتی ہے، ایک بو سی نکلتی ہے، ایک ہوا آتی ہے، وہ جو خشک معدے سے ہوا آتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند اور محبوب۔ کیوں؟ وہ جو رب کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا رہتا ہے نا، تو اس بھوک کی وجہ سے جو بو ہوتی ہے، بو سے دنیا نفرت کرتی ہے، خدا اس بو سے بھی پیار کرتا ہے۔ رب کی رضا کے لیے کیا ہوا کام، اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی کمال آ جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی اور علماء نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب قیامت کے دن انسان جائے گا نا روزے دار، اللہ پاک اس کے معدے سے اٹھنے والی بو کا بھی وزن کر کے اس کا اپنی رحمت سے اجر عطا کر۔ اگلا جملہ اس حدیث کا سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ فرمایا اذا افطر فرح بفطرہ، جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو فطری تقاضا ہوتا ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا جب شام کو کھاتا پیتا ہے تو اس کو بڑا سکون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی روزے کے بدلے اللہ بوقت افطار نصیب کر دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب قیامت کا دن ہوگا، روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، جنت نہیں ہے، روزے کا بدلہ رب کی ملاقات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس جائے گا نا، اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب رب سے ملاقات کرے گا تو روزے دار کی ملاقات رب سے انوکھی ہو۔ ساری دنیا ملاقات کرے گی، میزان پہ سب نے جانا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، پر جب روزے دار خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، روزے دار سے رب کی ملاقات ہوگی تو اتنی عجیب ملاقات ہوگی، اتنی عجیب ملاقات ہوگی، انسان کو ساری کائنات سے زیادہ مزہ اور سب سے زیادہ فرحت اور سکون اس وقت آئے گا جب رب کا بے مثال دیدار کرے۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ رب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی علماء کے اختلافات ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، رب کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ ساری باتیں دنیا میں ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں جملہ، ساری باتیں دنیا میں ہیں، دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جی، دنیا کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بدن کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں رہ کے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا دیدار ممکن نہیں ہے، ساری باتیں دنیا کی ہیں۔ جب آدمی دنیا چھوڑ کے آگے چلا جائے گا، میدان حشر ہوگا، پھر بھی یہ دنیا نہیں ہوگی، دنیا نہیں ہوگی، پھر اللہ انہی آنکھوں میں وہ طاقت عطا کر دے گا، وہ جرأت عطا کر دے گا، رب اپنا بے مثال رخ اپنے بندے کے سامنے کھول دے، وہاں دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کا دیدار ایسے ہوگا، مجرم بھی رب کے سامنے ہوگا، اللہ جب عدل کی کرسی پہ جلوہ گر ہوگا اپنی بے مثال قدرت کے ساتھ، مجرم بھی ساتھ سامنے کھڑا ہوگا، وہ بھی رب کو دیکھ رہا ہوگا، پر رب کو اس وقت جباریت میں دیکھے گا، جلالیت میں دیکھے گا، قہاریت کی شان سے دیکھے گا۔ لیکن جب نیک اور صالح اور پارسا انسان، پرہیزگار، روزہ دار رب کو دیکھے گا تو پھر رب جلال سے نہیں دیکھے گا، رب کریمی کے رخ سے دیکھے گا، رب رحیمی کے انداز میں دیکھے گا، رب رحمت کے انداز میں دیکھے گا۔ رب کی رحمت انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہوگی، اے میرا بندہ ساری زندگی میرے فرائض ادا کرنے والا، روزوں کی قدر کرنے والا، ادب کا خیال کرنے والا، وہ اپنی جان پہ مشقت میں ڈال کر اور میری رضا کے لیے میرا حکم ماننے والا، تو نے دنیا میں مشقت دیکھی، اب دیکھ سارا زمانہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، روزے دار آج میں رب تجھے اپنا بے مثال رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ بھئی روزے کا بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس کے مقابلے کی عبادت نہیں ہے۔ میں پھر ترلا کرنا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں کا، ہمارے بزرگ سفید ریش بابے سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے، چھوٹی موٹی بیماری سے روزہ نہیں چھوڑتے، جوان 2 رکھے 4 رکھے کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، بڑی عمر پڑی ہے، وہ بابا عمر نہیں پڑی، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ خدا را جوان اپنی جوانی کو اللہ کے روزوں میں لگا دے، صحت مند اپنی صحت کا شکرانہ ادا کریں، وہ بھی طاقتور اپنی طاقت کا شکرانہ ادا کریں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ مال ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے،
لہذا صحت مند آدمی اپنی صحت کی زکوٰۃ دے، طاقتور آدمی اپنی طاقت کی زکوٰۃ دے، جوان اپنی جوانی کی زکوٰۃ دے، او بھائی بڑی عمر والا اپنی عمر کا زکوٰۃ دے، اپنی جسمانی زکوٰۃ ادا کرے، جسمانی زکوٰۃ کرے، کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، رب کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے، رب کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، رب کی ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ بلکہ آسان کر دوں یار، رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، رمضان مبارک دے کر رب بخشنا چاہتا ہے، رب کرم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت نہیں لکھی جاتی۔ 2 جملوں میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ٹائم میں بات ختم ہو جائے، میری طرف دیکھنا۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، سحری کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، اب شام تک تو روزہ ہی روزہ ہے، فرشتے مسلسل لے کر ہیں یہ عبادت میں۔ اب نماز پڑھے گا اضافی عبادت ہے، نفل پڑھے گا اضافی عبادت ہے، قرآن اضافی عبادت ہے، وہ ساری اضافی باتیں لکھی جا رہی ہیں، وہ الگ عبادات ہیں۔ روزے کی عبادت مسلسل فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اب شام ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی پھر تراویح کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جتنی دیر تیاری کرتا ہے یہ سوچ میں نماز میں نے تراویح پڑھنی ہے، ابھی میں نے عشاء پڑھنی ہے، وہ وقت بھی اسی انتظار میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اب نماز تراویح پڑھ لی، فوراً جا کے سونا ہے، اور بھئی فوراً سو جاؤ، صبح ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ اب اس انتظار کے لیے جب انسان سوتا ہے، فرشتہ ساری رات لکھتا رہتا ہے مولا یہ تیری عبادت ہی کر رہا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رو رو کے گڑ گڑا کے خدا کو منا رہا ہے۔ وہ یار اتنا خوبصورت ماحول رب نے ہمیں عطا کیا، اور ہم اس کو ضائع کر دیں؟ نہیں، ضائع نہیں کرنا، ہم نے اس کی قدر کرنی۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے۔ آؤ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، مولا ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، آخری حد تک ہم نے کوشش کرنی ہے تیرا فرض ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، اللہ کا فضل، وہ باہر تک ہماری مسجد فل ہے، کیا خیال ہے آج جمعہ فرض ہوا ہے؟ پہلے فرض نہیں ہوتا تھا یار، یہ فرشتے تو نہیں آئے یار، اللہ کا فضل ہے، یہاں مالو وال کے لوگ آئے، خدا را یار، یہ جن لوگ آئے ہیں جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ان سب پہ نماز پنجگانہ فرض ہے، صرف جمعہ نہیں یار۔ خدا سے معافی مانگے، خدا کے سامنے ترلا کر لے، خدا سے دعا کر لے، مولا ہمیں یہ توفیق دے دے، جیسے آج تو نے گھر میں بلا لیا، ہمیں سارا سال اپنے گھر میں بلایا کر، یار نماز کی عادی ہو جائے، یہ نعمت ہے۔